فرمان مصطفیٰ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اسی نیت کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسی جامع احادیث مبارکہ شیئر کریں گے جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر علم کا سمندر رکھتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں برکت اور ہدایت چاہتے ہیں تو یہ چند منٹ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آئیے مل کر انوار نبوی سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ نمبر 1، غصے پر قابو پانا۔ حدیث مبارکہ۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری۔ تشریح: اسلام میں اصلی بہادری جسمانی قوت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو اخلاقی قوت ہے۔ غصہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے اور اسے سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ ایسے موقع پر جذبات میں بہہ جانے کے بجائے صبر سے کام لینا ہی بڑے درجے کی نشانی ہے۔ نمبر 2، امانت داری۔ حدیث مبارکہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تشریح: ایمان اور دیانت داری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا منافقت کی علامات میں سے ہے۔ ایک سچا مومن وہی ہے جس پر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ نمبر 3، پڑوسیوں کے حقوق۔ حدیث مبارکہ۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ تشریح: یہ حدیث معاشرتی ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ اسلام صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں، خصوصاً پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ نمبر 4، ظلم سے بچنا۔ حدیث مبارکہ۔ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ تشریح: کسی کا حق مارنا یا کسی پر زیادتی کرنا دنیا میں تو شاید آسان لگے، لیکن آخرت میں یہی عمل انسان کے لیے رسوائی اور عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ظالم کو مہلت تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ نمبر 5، حیا کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ۔ حیا ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ تشریح: حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا ختم ہو جائے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حیا کو ایمان کی شاخ کہا گیا ہے۔ نمبر 6، رشتہ داری نبھانا۔ حدیث مبارکہ۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تشریح: قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسلام تاکید کرتا ہے کہ اگر دوسرا فریق زیادتی بھی کرے تب بھی صلہ رحمی، رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7، آسانیاں پیدا کرنا۔ حدیث مبارکہ۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور تنگی میں نہ ڈالو، انہیں خوشخبری سناؤ اور متنفر، نفرت کرنے والا نہ کرو۔ تشریح: دین اسلام فطرت کا دین ہے جو نرمی اور آسانی سکھاتا ہے۔ چاہے دین کی تبلیغ ہو یا دنیاوی معاملات، دوسروں کے لیے راستہ آسان بنانا صدقہ ہے اور اس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے۔ نمبر 8، بہترین عمل۔ حدیث مبارکہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تشریح: نیکی میں تسلسل بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے کام کبھی کبھار کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹے نیک اعمال باقاعدگی سے کیے جائیں، کیونکہ مداومت، برقرار رکھنا ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ نمبر 9، زبان کی حفاظت۔ حدیث مبارکہ۔ جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان، زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تشریح: انسانی جسم کے یہ 2 حصے اگر قابو میں رہیں تو انسان بہت سے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ زبان کا درست استعمال ہی انسان کے وقار اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ نمبر 10، دعا کی اہمیت۔ حدیث مبارکہ۔ دعا عبادت کا مغز، خلاصہ ہے۔ تشریح: جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ دراصل اپنی بندگی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہی اصل بندگی ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ ہر ضرورت کے لیے صرف اپنے خالق کا محتاج ہے۔